تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ينصركم الله، اگر اللہ تمہاری مدد کرے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اور اگر اللہ عز و جل تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ غزوہ بدر و حنین سے دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر تعداد، اسلحہ اور جنگی طاقت کے اعتبار سے مسلمانوں سے بڑھ کر تھا، لیکن مسلمانوں کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، جس کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی شکل میں ظاہر ہوا اور فرشتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ جبکہ غزوہ حنین میں بعض مسلمانوں نے اپنی عددی کثرت پر فخر کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ پورا واقعہ سورہ توبہ آیت 25 میں مذکور ہے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ترجمہ: اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما كان لنبي ان يغل، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیانت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ نیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے ایسا ممکن نہیں۔ وہ نہ تو وحی کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں اور نہ کسی اور معاملے میں۔ شان نزول: ایک جنگ میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض منافقوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اس سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ غنیمت کی تقسیم کے بغیر ناجائز طریقے پر کچھ لینا سخت حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں۔ گناہ اور نبوت میں وہی نسبت ہے جو اندھیرے اور اجالے میں ہے۔ تیسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بدگمانی منافقوں کا کام ہے اور کفر ہے۔ چوتھا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے لوگوں کی تہمتیں دور فرماتا ہے۔ خیانت کی مذمت: اس آیت میں خیانت کی مذمت بھی بیان فرمائی کہ جو کوئی خیانت کرے گا وہ کل قیامت میں اس خیانت والی چیز کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ احادیث میں بھی خیانت کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنمیوں میں ایسے شخص کو بھی شمار فرمایا جس کی خواہش اور طمع اگرچہ کم ہی ہو مگر وہ اسے خیانت کا مرتکب کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ترجمہ: کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں،
اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ جو اللہ عز و جل سے سچی محبت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے بعد کے صالحین، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اس کے احکام سے منہ موڑنے والا، اس کی ناراضی کی پرواہ نہ کرنے والا، اور اپنی خواہش کو رب عز و جل کی رضا پر ترجیح دینے والا، جیسے کفار و منافقین اور ان کے پیروکار نافرمان لوگ۔ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں، ہر ایک کی منزلیں اور مقامات جدا گانا ہیں، بروں کے الگ مقام اور اچھوں کے